تشابہت قلوبہم، مشابہ ہیں، ایک جیسے ہیں دل ان کے، قد بینا الآیات، تاکہ بیان کی ہم نے اپنی آیتیں، لقوم یوقنون، واسطے یقین والی قوم کے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک بھیجا ہے ہم نے آپ کو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ حق کے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور نہیں تو سوال کیا جائے گا جہنمی لوگوں کے بارے میں۔ ولن ترضا، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے، عنک الیہود، تجھ سے یہودی، ولن نصارا، اور نہ ہی نصارا، حتیٰ یہاں تک تتبع ملتہم، تو پیروی کرے ان کے دین کی۔ قل کہہ دیجئے ان ھدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی، هو الہدی، وہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ چکا پاس تیرے علم سے، مالک من اللہ، نہیں ہوگا واسطے تیرے اللہ کی طرف سے، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، عطا کی ہم نے ان کو کتاب، یتلونہ، پڑھتے ہیں اسے، حق تلاوتہ، جیسے کہ حق ہے اس کی تلاوت کا۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں ساتھ اس کے۔ ومن یکفر بہ، اور جس کسی نے کفر کیا ساتھ اس کے، فاولئک هم الخاسرون، بس یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں۔ اہل کتاب کا ایک دانشور کہ جس کا نام رافع بن خزیمہ تھا، یہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس طرح یقین کر لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ کی بات کو ماننے کے لیے ہمیں کوئی ٹھوس دلیل چاہیے۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے کلام کرے، ہم سے گفتگو کرے اور کہے کہ جناب علی فلاں صاحب، میں نے تمہاری طرف محمد کو اپنا رسول بنا کے بھیجا، اس کو مان لو۔ اگر یہ نہیں، اللہ میاں ہم سے گفتگو نہیں کرتا، یا یہ ممکن نہیں، یا آپ ایسے کروا نہیں سکتے، تو پھر اس کے متبادل کوئی ٹھوس نشانی اور دلیل، اور اس کی یہ دو صورتیں ہیں، یا تو فرشتہ اللہ کی طرف سے براہ راست ہمارے پاس آئے اور اس فرشتے کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اس کی بات کو سنیں، یا پھر یہ ہے کہ ہمارے سامنے آسمان کا دروازہ کھلے، آپ آسمان پر چڑھے، خالی ہاتھ جائیں اور واپس آتے ہوئے کوئی کتاب ساتھ لے کر آئیں، ہم آپ کو چڑھتے اور اترتے ہوئے دیکھیں، خالی ہاتھ جاتے ہوئے اور واپسی پر ہاتھ میں کتاب ہو، تو تب ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ شرائط بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی شخص اللہ کو اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتا، اللہ انسانوں کا محتاج نہیں ہے، وہ بے احتیاج اور بے نیاز ہے، مخلوق اس کی محتاج اور اس کی نیاز مند۔ کوئی انسان اگر اس طرح کی شرائط عائد کرتا ہے تو وہ بڑا ہی احمق ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ
بندوں کو اپنا تابع دیکھنا چاہتا ہے، خود بندوں کے تابع نہیں ہو۔ بالکل اسی طرح کی باتیں بعض اوقات مکے کے مشرکوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اور یہ اس لیے باتیں نہیں کی یا اس رافع بن خزیمہ نے یا دیگر اس خماش کے لوگوں نے کہ وہ ماننا چاہتے تھے، ان کو کوئی شک اور تردد تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ یہ لوگ ماننا نہیں چاہتے تھے، اس طرح کی کٹ حجتیاں کرتے اور ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں کرنے اور دکھانے سے قاصر ہے، لہذا ہمارے لیے فرار کے راستے کھلے رہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی باتوں کا یہاں نوٹس لیا، فرمایا وقال الذین لا یعلمون، کہا ان لوگوں نے جو نہیں علم رکھتے، جن کو سوجھ بوجھ نہیں ہے، بظاہر دانشور ہیں، بظاہر بڑے پڑھے لکھے نظر آتے ہیں، ان کے پاس بڑی ڈگریاں اور ڈپلومے ہیں، بڑی بڑی اسناد، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے یہ پڑھے ہوئے اپنے آپ کو بڑے دانشور اور بڑے ذی شعور اور ذہین لوگ متصور کرواتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ بے علم لوگ، یہ بے وقوف اور احمق لوگ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر پڑھے لکھے جو لوگ ہیں نا، وہ اپنی ذہانت اور دانشوری کو منوانے کے لیے دین میں کیڑے نکالتے رہتے ہیں۔ اکثر منکرین حدیث، منکرین سنت، ملحد، داریے، کمیونسٹ، سوشلسٹ، مرزائی، چکرالوی، پرویزی، اس طرح کے جتنے لوگ ہیں یہ سارے زیادہ پڑھے لکھے ڈگریوں والے لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مقام پر وہ پہنچے ہوئے وہاں وہ دین کی پابندیوں کو قبول کرنے سے قاصر، لہذا اب نکتہ چینی کر کے کیڑے نکال کر کسی طرح اپنی بدعملیوں کا جواز وہ دین سے مہیا کرنے کی کوشش کرتے۔ علم یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی بڑی بڑی سندیں ڈگریاں حاصل کر، چاہے دینی ہوں یا دنیا میں۔ علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو اپنی معرفت میں رسوخ عطا فرما دے، اسے اپنے دین کی کما حق سمجھ عطا فرما دے، چاہے وہ محدود اور تھوڑا سا علم ہی کیوں نہ ہو۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ، خاص کر علماء کرام کا طبقہ، اتنی کتابیں کہ کئی گدے مل جائیں تو اٹھائی نہیں جاتی، اتنی بڑی بڑی لائبریری، کئی سال پڑھتے ہیں، اور کسی مولوی کا آپ نام دیکھیں 2 گز اوپر اس کے لقب ہوں گے، 2 گز نیچے لقب ہوں گے، درمیان اس کا نام۔ یہ ظلم عظیم ہے۔ لوگ بھی جب کسی کو چڑھاتے ہیں تو پھر خدا کی پناہ اور گراتے ہیں، تب بھی خدا کی پناہ۔ اعتدال کے ساتھ کسی کا احترام اور اعتدال کے ساتھ کسی پر اعتراض یا تنقید، یہ مناسب روش۔ بہرحال یہ سب کچھ، لیکن بدعملی، بے دینی اور دینی معاملات میں جتنا تجاہل اور جتنی غفلت اہل علم میں ہے، علماء میں، ڈگریوں عام لوگوں میں۔ اگر ہم ایک سطحی نظر سے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو دیکھتے ہیں، وہ کوئی منطق پڑھے ہوئے نہ تھے، فلسفے پڑھے ہوئے نہ تھے، لمبی چوڑی کتابیں پڑھے ہوئے نہ تھے۔ سیدھی سی بات ہے، جو محمد کریم کی زبان سے وہ اللہ کی وحی، اللہ کا کلام، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت سنتے، اسے مضبوطی سے تھام لیتے، اس پر عمل کی کوشش کرتے، اس کو آگے پھیلاتے۔ بے شمار ایسے صحابہ جو بظاہر بڑے سیدھے سادے، بدویت میں ڈلے ہوئے دیہاتی ماحول میں رہنے والے، اور آ کر یہی سوال کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کچھ نہیں آتا، ہمیں کچھ پتا نہیں، بس ہمیں آپ کوئی ایسی بات بتائیں کہ جس کو ہم سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں اور ہم جنت میں چلے جائیں۔ کتنی صاف ستھری سوچ، کتنی پاکیزہ سوچ۔
کہ ہم جنت میں چلے جائیں، اللہ کے رسول ان کی رہنمائی فرماتے، ان کو بتاتے کہ بھائی یہ ذمہ داریاں یہ کرنی۔ آج تو دین بھی گورکھ دھندا بن کے رہ گیا، سیدھا سادہ دین جو بالکل آسان اور سادہ دین، اس کو اتنا پیچیدہ اور مشکل بنا دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول سادگی کے ساتھ دین بتاتے، سننے والا سنتا رہتا اور آخر میں کہتا واللہ لا ازید ولا انقص، اللہ کی قسم حضرت جو آپ نے فرمایا ہم نے سن لیا، اسی کو مضبوطی سے تھامیں گے، اسی کو اپنائیں گے، اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ اللہ کی قسم جو آپ نے فرمایا نہ ہم اس میں کوئی چیز بڑھائیں گے اور نہ کسی چیز کو گھٹائیں گے۔ یہ بات کہہ کہ جانے والا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس نے بڑی پیاری بات کی ہے، صحابیوں اگر اپنی آنکھوں سے کسی زندہ جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو جانے والے کو دیکھو، کچھ نہیں پڑھا ہوا، منطق، فلسفہ، ریاضی، یہ جتنے مرجع علوم ہیں، لیکن اللہ نے دل کو صاف کر دیا، اخلاص عطا فرما دیا، تفقہ فی الدین، معرفت الہی اور مقام نبوت سے آگاہی اللہ نے نصیب فرما دی۔ یہ ہے وہ لوگ جو بظاہر ہمیں گنوار اور بدوی نظر آتے، لیکن حقیقی علم کا معنی کیا ہے؟ جاننا۔ علم کا معنی کیا ہے؟ بے علم اس کو کہتے ہیں جو جانتا نہیں، اور علم کا معنی ہوتا ہے جاننا۔ ایک آدمی سارے جان کی کتابیں پڑھ لیتا ہے، جتنے ذخائر کتب ہیں پڑھ لیتا، لیکن وہ اللہ کو ہی نہیں جانتا تو وہ عالم ہے یا بے علم؟ ظاہر ہے بے علم، اسے پتہ ہی نہیں اللہ کیا۔ لیکن ایک آدمی کچھ نہیں پڑھا ہوا بظاہر، لیکن اللہ نے اس کو تفقہ فی الدین عطا فرمایا، اپنی معرفت نصیب فرمائی، اس نے اللہ کو پہچان لیا، رسول کو پہچان لیا، دین کو پہچان لیا، اپنی نجات کے راستے کو پہچان لیا، تو اس سے بڑا عالم اور کون ہے؟ عالم تو وہ ہے کہ جو اپنی عاقبت کی فکر کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو اور دین کو پہچان۔ بہرحال تو اس طرح کی باتیں بے شک پڑھے لکھے لوگ ہوں، لیکن جب وہ دینی معاملات میں اللہ کی ذات کے بارے میں، رسول کے بارے میں، کتاب اللہ کے بارے میں گھٹیا باتیں اور رائے حق سے ہٹ کر کے بات کرنے لگے تو ان کو اللہ بے علم کہتا ہے۔ فرمایا کہا ان لوگوں نے لا یعلمون، جو نہیں علم رکھتے، بے علم لوگ ہیں جن کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے مذاکرات کیوں نہیں کرتا، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، اللہ تعالی ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، اللہ ہمیں مخاطب کیوں نہیں کرتا۔ آخر ہماری بھی کوئی اتھارٹی ہے نا، ہم بھی کسی قوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ایسے ویسے لوگ تو نہیں یوں ہی مان جائے نبی آواز اور ہم کہے لبیک، ہم تو اس وقت مانیں گے نبی کیا ہے ہمارے ساتھ، اللہ ہم سے کلام کرے۔ او تاتینا آیا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی آیا، نشانی۔ نبی تو خود اللہ کی نشانی ہوا کرتا، نبی کا وجود برہان اور دلیل ہوا کرتا، نبی مجسم معجزہ ہوا کرتا ہے۔ تو گویا انہوں نے نبی کے معجزات کو نظر انداز کر کے من مانی دلیل مانی کہ جس طرح ہم چاہیں ایسی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے انہی کی بات کی طرح۔ کیا بات؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ، پیچھے پڑھا نا آپ نے، اے موسیٰ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے حتی نری اللہ جارتا، یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھیں، اللہ ہمارے سامنے آئے، ہمیں بتائے، بات کرے اور کہے کہ میں اللہ ہوں، یہ موسیٰ میرا نبی ہے، تم اس کو مان لو، میں تمہاری منت کرتا ہوں، ضرور مانو نہیں تو میری خدائی خطرے میں پڑ جائے۔ یہی ہوتا ہے نا مانا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، اسی طرح کے جاہل، بےہودہ اور بے وقوف اور بے علم لوگوں نے پہلے بھی بات کی جو ان سے پہلے تھے۔
یکساں ان کی بات ہے، اور تشابہت قلوبہم، ان کے دل بھی آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ جس طرح وہ دل کے کالے تھے جنہوں نے موسیٰ پر ایمان لانے سے انکار کیا اور کہا کہ حتی نری اللہ جہرتاً، اسی طرح یہ بھی دل کے کالے ہیں جو کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیہ، ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اور ما قد بینا الآیات، یہ ایک نشانی مانگتے ہیں، ہم نے کئی نشانیاں بیان کر دی ہیں، کئی آیتیں بیان کر دی، کئی معجزے واضح کر دیے، لقوم یوقنون، یقین والی قوم۔ جس قوم نے یقین کرنا ہے اس کے لیے تو بے شمار معجزات، بے شمار نشانیاں ہیں، بے شمار آیتیں، لیکن جس قوم نے یقین ہی نہیں کرنا، ماس بال کی کھال اتارنی ہے، ماس کٹ حجتیاں کرنی ہے، ایسی قوم کو کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ منصب نہیں ہے کہ آپ ان کے مطالبے پورے کرتے رہیں۔ کبھی یہ کہیں جی کہ یہ دکھاؤ تو آپ یہ دکھائیں، کبھی یہ مطالبہ لے کر آئیں، یہ پورا کرو، یہ پورا، ایسی بات آپ کا یہ منصب نہیں ہے کہ آپ ان کو خوش کرتے رہیں، ان کے تقاضے، ان کے مطالبے پورے کرتے رہیں، بلکہ آپ کا منصب کیا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تو آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، حق دے کر بھیجا ہے کہ لوگوں یہ حق ہے، اور اس حق کو پیش کر کے پھر آپ بتائیں کہ لوگوں اس حق کو مانو گے تو یہ خوشخبریاں ہیں، یہ اللہ کی رضا ہے، جنت ہے، نعمتیں ہیں، آخرت کی کامیابی اور سرخروئی ہے، معاشر کی سربلندی ہے، دنیا کی عزت اور وقار ہے۔ یہ حق پیش کر کے لوگوں کو اس حق کی قبولیت کے بعد جو ان کو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کی آپ بشارت دیں، وَنَذِيرًا، اور آپ اس حق کو پیش کر کے کہیں اگر نہیں مانو گے تو پھر میں تمہیں اللہ کے عذاب سے، گرفت سے اور عقاب سے ڈراتا ہوں۔ فرمایا آپ کا منصب یہ ہے کہ آپ حق پیش کریں، لوگوں کو، ماننے والوں کو خوشخبری دیں، نہ ماننے والوں کو اللہ کے عقاب اور عذاب سے ڈرائیں۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کسی جہنمی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے۔ کیا مانا؟ کہ اگر آپ کی دعوت کوئی شخص رد کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے تو آپ سے باز پرس نہیں ہوگی کہ یہ جہنم میں کیوں گیا۔ وہ اپنا حساب خود پہنچائے، حق لوگوں کو خوشخبری بھی دے، لوگوں کو ڈرائیں بھی۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص نافرمانی کر کے اور حق کو ٹھکرا کے جہنم میں جاتا ہے تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ آپ سے اس جہنمی کے بارے میں باز پرس کی جائے اور آپ سے پوچھا جائے کہ صاحب یہ آدمی جہنم میں کیوں گیا۔ فرمایا وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اگر جہنم میں جاتا ہے تو آپ پر کوئی بوجھ اور بار نہیں۔ باقی رہی یہ بات، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہماری من پسند، ہماری خواہش کے مطابق کوئی نشانی، کوئی دلیل۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے دل کو نہیں جانتے، ان کی سوچوں اور ان کے ارادوں کو، ان کے دل کی نیتوں کو میں ہی جانتا ہوں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ یہود و نصارہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہیں۔ اور حقیقت بھی یہ ہے، جب بھی کوئی آدمی کسی آدمی کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے نا تو پھر کبھی بھی اس کی رضا کی کہیں انتہا نہیں ہوتی۔ وہ ایک خوشامد کرے گا، وہ ایک آدمی کہے گا پتہ نہیں میری کیا شان ہے، میری خوشامد ہو، وہ تھوڑا سا اور چوڑا ہو جائے، پھر خوشامدی ایک قدم آگے بڑھے گا، وہ اور تھوڑا سا بھول جائے گا کہ پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں جناب، یہ خوشامد در خوشامد ہو رہی، پھر وہ خوشامد کے لیے آگے بڑھے گا، وہ اور متکبر بن جائے گا، وہ ایک قدم اور آگے بڑھے گا، وہ اور فرعون بنتا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے یہ قانون بنایا کہ کسی انسان کو کسی انسان کی خوشامد کا کوئی حق نہیں، جو خوشامد کرواتا ہے وہ بھی گمراہ ہے، جو کرتا ہے وہ بھی گمراہ ہے۔ بڑے کا احترام کرو، چھوٹے پر شفقت کرو، یہ اخلاقی تقاضے ہیں، لیکن کسی کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اس کی خوشامد کرنا یہ کسی انسان کے فرائض منصبی میں شامل نہیں بلکہ انسانیت کے مقام کی توہین۔ کسی کی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اس کے سامنے عاجزی کرو، اس کے سامنے سر جھکاؤ،
اس سے بھیک مانگو، اس کے سامنے عیش و نیاز کرو، دیکھیں آپ سر جھکائیں گے وہ اپنی رحمت آپ کے اوپر نچھاور کر دے. آپ کہیں گے یا اللہ، وہ آواز دے کر کہے گا اے میرے بندے، میں نے تیری آواز سن لی ہے، کہو کیا کہنا چاہتے. اس قدر تعلق. لیکن انسان آپ جتنی خوشامد کریں، کبھی کہیں گے یہ وقت آنے کا ہے تمہیں پتہ نہیں، کبھی کہیں گے جناب صاحب سوئے ہوئے ہیں، کبھی کہیں گے مصروف کار ہے، کبھی کہیں گے کل آنا. یعنی یہ دیکھیں، یہ ہے آپ کسی انسان کے دروازے پہ جائیں تو ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ اس طرح کی ہی آپ کو جواب ملے. لیکن اللہ آدھی رات آپ اس کو پکارے، وہ کہے گا میرے بندے کہو، میں تو منتظر ہوں تیری صدا کا، تیری پکار. تو اس لیے بھائی عاجزی کرے تو اللہ کے سامنے، نگاہیں جھکائیں تو اس کے سامنے، خشیت اختیار کرے تو اس کے سامنے، اور عز و نیاز کا اظہار کریں تو اس کے سامنے. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی اور عیسائی کبھی آپ سے راضی نہیں، کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے. آپ ان کے تقاضے پورے کرتے رہیں، مطالبے پورے کرتے رہیں، یہ کبھی خوش نہیں. ہاں ایک بات ہے، یہ آپ سے اس وقت خوش ہوں گے حتیٰ تتبع ملتہم، تو ان کی ملت کی پیروی شروع کر دے، یعنی اپنا دین چھوڑ دے اور جس طرح یہ کہیں ان کے دین کو اختیار کر، پھر یہ آپ سے بڑے خوش ہوں. جی ہم نے دیکھا، بہکایا یا نہیں، ورغلایا یا نہیں، جو آپ سے خرافات کروانا چاہے، بدعات کروانا چاہے، منکرات کروانا چاہے، شرک کروانا چاہے، اپنی خواہشات کے مطابق آپ کو نچوانا چاہے، اگر آپ ان کی باتیں مانتے رہیں گے تو یہ راضی، اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے یہ ناراض. فرمایا آپ کا یہ منصب نہیں کہ آپ ان کو راضی کرتے ہیں، بلکہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہیے ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت. میں تو اللہ کی وحی کا تابع اور مکلف اور پابند ہوں، جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی میں اس ہدایت کا پابند ہوں. میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ اس اللہ کی ہدایت کے آنے کے بعد کون راضی ہے اور کون ناراض. یہ فطرت ہے انسان. اگر 10 آدمی بیٹھے ہیں نا، آپ ایک کتنی اچھی سے اچھی اور بہترین سے بہترین بات کرتے، 9 آدمی اگر آپ کی بات کو سراہتے ہیں تو ایک ضرور کیڑے نکالتے. یہ فطرت ہے انسان. 8 آپ کی بات کی تحسین کرتے ہیں تو 2 ضرور اختلاف کریں. 5 کہتے ہیں بات صحیح ہے تو 5 کہیں گے یہ غلط. یہ فطرت ہے انسان. کبھی انسانیت کسی ایک چیز پر مجتمع ہو کر راضی نہیں ہے. یہ نہیں دیکھنا کون راضی ہے کون ناراض. فرمایا قل کہیے ان ھدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی، ھو الھدی، وہی ہدایت. تمہاری خوشنودی اور رضامندی میں ہدایت بنا نہیں ہے کہ تم راضی ہو جاؤ گے تو ہدایت مل جائے گی، تم ناراض ہوگے تو ہدایت نہیں ملے گی. ایسی بات نہیں. کہیے ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت. کس کی ہدایت؟ اللہ والی ہدایت. جو اللہ کا دین ہے وہی ہدایت. کاش کہ اسی بات کو ہم اگر سمجھ لیں نا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی امت میں اختلاف اور یہ فرقے نہیں بن سکتے سب. لیکن اب کوئی کہتا ہے نہیں، جو میرے مولوی صاحب نے فرمایا وہی ہدایت، جو میری کچی پکی روٹی میں لکھی ہوئی بات ہے وہی ہدایت، جو میری فقہ میں لکھی ہوئی بات ہے وہی ہدایت، جو میرے امام کا قول ہے وہی ہدایت، جو میرے پیر صاحب نے فرما دیا، استاد صاحب نے فرما دیا وہی ہدایت. نہیں. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہیے ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت. اور اب آگے جو بات رسول کو اللہ نے مخاطب کر کے کہی، اللہ اکبر، اللہ کی شان کا، رسول کے مقام کا بھی اظہار ہوتا ہے اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات. فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے، اگر آپ نے اللہ کی طرف سے جو علم آپ کے پاس آ چکا ہے
اس علم کے آ چکنے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی. اللہ کا دین اور ہدایت آپ کے پاس آ چکا، اس کے آ چکنے کے بعد اگر آپ نے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر آپ تنہا رہ جائیں گے. اللہ کا کوئی معاون آپ کا ساتھ نہیں دے گا، اللہ کی طرف سے کوئی آپ کا حامی، کوئی مددگار، کوئی ناصر، کوئی ساتھی، کوئی دوست، کوئی ہمدرد، کوئی غمگسار اور خیر خواہ نہیں. آپ تنہا رہ جائیں. اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد، اللہ کے فرشتے، اللہ کی فوجیں، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، یہ سب آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی اگر آپ نے دین کے مقابلے میں لوگوں کی خواہشات کا پیچھا کیا. آپ ذرا غور کریں اور گھر بھی جا کر بار بار ان آیات پر غور کریں، ان کی گہرائیوں میں اترتے چلیں. قرآن کی اس عظیم ہدایت اور رہنمائی کے ہوتے ہوئے اگر پھر بھی کوئی شخص گمراہ ہوتا ہے تو اس کی بدنصیبی کی انتہا. یہ مجھے نہیں کہا گیا، آپ کو نہیں کہا گیا، صحابیوں کو نہیں کہا گیا، تابعیوں کو نہیں کہا گیا، اماموں کو نہیں کہا گیا. براہ راست صیغہ واحد مخاطب متکلم کا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن لیں، تنہا ذات رسالت امام کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو نے پیروی کی ان لوگوں کی خواہشات، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس چیز کے کہ جو آئی آپ کے پاس علم میں سے. اگر علم کے آ جانے کے بعد آپ نے لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دیا کہ چلو جی ان کو ناراض نہ کریں، اللہ کی کوئی بات نہیں، رات کو تہجد پڑھ کے دعا کر کے ہم معافی مانگ لیں گے، لوگوں کو ناراض نہ کریں. اور اگر ایسے آپ نے کیا تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. ما لک، ما نہیں، لا کا واسطے تیرے، نہیں ہوگا واسطے تیرے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر نہ کوئی مددگار، کوئی آپ کا دوست، ساتھی، حامی، مددگار نہیں ہوگا. آپ تنہا رہ جائیں. اس لیے آپ لوگوں کی خواہشات، ان کی خوشنودی، ان کی رضا اور ان کی میلان طبی کس طرف ہے اس بات کا خیال نہ کریں، بلکہ آپ ان ہدی اللہ هو الہدی، جو اللہ کی ہدایت، اسی کو ہدایت سمجھتے ہوئے اپنے فرائض منصبی ادا کرتے رہے، حق پیش کرتے رہے، خوشخبری دیتے رہے، لوگوں کو ڈراتے رہے. جو اللہ نے آپ کو بتا دیا، پہنچا دیا، وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے. اب الذین اس کو جیسے اس کو پڑھنے کا، یتلونہ پڑھتے ہیں اسے، لیکن صرف پڑھنے پر اکتفا نہیں کیا. حق تلاوتہ، جیسے حق ہے اس کی تلاوت. کیونکہ ایک پڑھنا ہے، پڑھتے ہوئے گزرتے جائے، پڑھنے والا قرآن کے اوپر سے گزرتا جائے اور قرآن اس کے سر کے اوپر سے گزرتا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں کیا ہے. جس طرح کا اکثر ہماری حالت، ایک یہ ہے کہ انسان پڑھتا جائے، قرآن کے اندر ڈوبتا جائے اور قرآن اس کے سینے میں اترتا چلا جائے، قرآن اس کے فکر اور فراست کی گرہوں کو کھولتا جائے، اس کے ذہن اور دل و دماغ میں بصیرت اور بصارت کی قندیلیں روشن کرتا چلا جائے. جہالت، کفر، گمراہی کی تاریکیاں دور ہوتی چلی جائیں اور قرآن ہر طرف نور بکھیرتا ہوا اس کو نجات اور صراط مستقیم کی طرف گامزن کرتا ہوا چلا جائے. یہ ہے جب حق کا تلاوت ہی. یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب انسان اللہ کی کتاب کو اس طرح پڑھے جیسے اس کے پڑھنے کا حق. فرمایا وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھتے بھی ایسے حق کا تلاوتی جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں ساتھ اس کے. یعنی ایمان انہی کو نصیب ہوتا ہے جو کتاب اللہ کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق. اور اہل کتاب میں سے بھی ایسے سعادت مند لوگ حضرت کعب احبار، ابی ابن کعب،
عبداللہ بن سلام اور دیگر اس طرح کے سعادت مند لوگ تھے کہ جو اہل کتاب ہونے کے باوجود اللہ کی کتاب کو جب صحیح طرح حق ادا کرتے ہوئے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی نعمت سے نوازا۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس کسی نے کتاب اللہ کے ساتھ کفر کیا تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کا انہوں نے کچھ نہیں بگاڑا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو خسارے، گھاٹے اور نقصان کے اندر مبتلا کیا۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، نہیں علم رکھتے، لولا، کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، کلام کرتا ہم سے اللہ، او تاتینا آیا، یا کیوں نہیں آتی پاس ہمارے کوئی نشانی۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، مانند انہی کی بات کے، تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ہیں ان کے دل، قد بینا الآیات، تحقیق بیان کی ہم نے اپنی آیتیں، نشانیاں، لقوم یوقنون، واسطے یقین والی قوم کے، انا ارسلناک بالحق، بے شک بھیجا ہے ہم نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ حق کے، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور نہیں تو سوال کیا جائے گا دوستی لوگوں کے بارے میں، اصحاب لوگ، الجحیم جہنمی، دوستی، نہیں سوال کیا جائے گا تو عن اصحاب الجحیم، دوستی لوگوں کے بارے میں، ولن ترضى، ہرگز نہیں راضی ہوں گے، ان کا تجھ سے، الیہود، یہودی، ولن نصارى، اور نہ ہی نصارہ یعنی عیسائی، حتیٰ یہاں تک تتبع، تو پیروی کرے، ملتہم، ان کے دین کی۔ قل کہہ دیجئے، ان ہدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی، هو الہدا، وہی ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی، بعد اس چیز کے کہ جو جا کا آئی پاس تیرے، من العلم، علم میں سے، مالکا، نہیں ہوگا واسطے تیرے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار، الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، تاکہ ہم نے ان کو کتاب، یتلونہ، پڑھتے ہیں اسے، حق تلاوتہ، جیسے حق ہے اس کے پڑھنے کا، اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں ساتھ اس کے، ومن یکفر بہ، اور جس کسی نے بھی کفر کیا ساتھ اس کے، فاولئک هم الخاسرون، پس یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں علم رکھتے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، او تاتینا، یا کیوں نہیں آتی پاس ہمارے، آیت، کوئی نشانی، کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، مانند انہی کی بات کے، تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ہیں دل ان کے، قد بینا الآیات، تحقیق بیان کی ہم نے اپنی آیتیں، لقوم یوقنون، واسطے یقین والی قوم کے، انا ارسلناک، بے شک بھیجا ہے ہم نے آپ کو اس بالحق کے ساتھ حق کے، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، ولا تسأل، اور نہیں تو سوال کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، دوستی لوگوں کے بارے میں، ولن ترضى، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے، عنک الیہود، تجھ سے یہودی، ولن نصارى، اور نہ ہی نصارہ، حتیٰ یہاں تک تتبع، تو پیروی کرے، ملتہم، ان کے دین کی۔ قل کہہ دیجئے، ان ہدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی، هو الہدا، وہی ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر تو نے پیروی کی، آباءہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، بعد اس چیز کے کہ جو جا کا آئی پاس تیرے، من العلم، علم سے، مالکا، نہیں ہوگا واسطے تیرے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار، الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، تاکہ ہم نے ان کو کتاب، یتلونہ، پڑھتے ہیں اسے، حق تلاوتہ، جیسے حق ہے اس کے پڑھنے کا، اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں ساتھ اس کے، ومن یکفر بہ، اور جس کسی نے کفر کیا ساتھ اس کے، فاولئک هم الخاسرون، پس یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے